اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو اور خوش آمدید۔ آج گلوبل سائنس کی دوسری پوڈ کاسٹ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج میرے شریک گفتگو ہیں تفسیر احمد صاحب، جن کو آپ میں سے بہت سے لوگ ڈاکٹر تفسیر احمد کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے گلوبل سائنس کے پرانے اور شروع کے زمانے کے دوستوں میں سے ہیں۔ کمپیوٹر سائنس پہ ہمارے لیے لکھا کرتے تھے سن 1998-99 کے زمانے میں۔ پھر سن 2000 میں جب یہ کراچی یونیورسٹی میں لیکچرار ہوئے کمپیوٹر سائنس میں، تو اس زمانے میں انہوں نے انگریزی سے اردو ترجمے کا ایک سافٹ ویئر بنایا تھا، اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ ایک ایسا پروجیکٹ تھا جس کے لیے ادارے اس زمانے میں کروڑوں روپے خرچ کرتے تھے، جو بہت بڑی رقم ہوتی تھی، اور 20-20 25-25 پروگرامرز کی ٹیمیں اور لنگوسٹکس کے ماہرین، نہ جانے کون کون لوگ ہوتے تھے جن کو رکھا جاتا تھا۔ لیکن اس زمانے میں سن 2001 کی بات کر رہا ہوں، سن 2000 اور سن 2001 کی میں بات کر رہا ہوں، اس زمانے میں تفسیر صاحب نے اس پروجیکٹ کو شروع کیا اپنے طور پر، اور اپنے کچھ شاگردوں کو ساتھ ملا کر اس پروجیکٹ کو انہوں نے کمپلیٹ کیا، اور وہ غالباً اگر وہ سب سے پہلا مشین ٹرانسلیشن سافٹ ویئر نہیں تھا اردو میں، تو اولین میں سے ایک ضرور تھا۔ یہ سب باتیں میں اس لیے جانتا ہوں کیونکہ میں نے اس ساری ڈیولپمنٹ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھا ہے۔ تو تفسیر صاحب جو ہیں اس کے بعد پھر نیشنل یونیورسٹی، فاسٹ نیشنل یونیورسٹی چلے گئے لاہور، وہاں سے پھر پی ایچ ڈی کرنے کے لیے کانسٹانس جرمنی چلے گئے، وہاں سے کمپیوٹیشنل لنگوسٹکس میں ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کیا، اور آج پاکستان میں جو سینئر موسٹ کمپیوٹیشنل لنگوسٹک کے ماہرین ہیں، ان میں سے ایک نام تفسیر صاحب کا بھی ہے، جو کہ اس وقت اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ پروفیسر ڈاکٹر تفسیر احمد خان بن چکے ہیں۔ تو یہ تو ہوا ہمارے شریک گفتگو تفسیر صاحب کا تعارف۔ البتہ ایک بات میں ضرور واضح کرنا چاہوں گا، آج ہماری گفتگو کا موضوع نہ تو کمپیوٹیشنل لنگوسٹکس ہے، نہ یہ کمپیوٹر سائنس ہے، نہ ایسا کوئی مضمون ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ، خاص طور پہ جو سائنس کے لوگ ہیں، وہ سائنس کے ذریعے کی جانے والی پیش گوئیوں پر تو کوئی اعتراض نہیں کرتے، لیکن علم غیب بشمول علم نجوم، ان کے ذریعے جو بھی پیش گوئیاں کی جاتی ہیں ان پر ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا اعتراض در اعتراض کیے چلے جاتے ہیں۔ تو آج جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ یہ ہے۔ تو تفسیر صاحب، میں آپ کے سامنے سب سے پہلا سوال رکھنا چاہوں گا۔ بہت معذرت، مجھے اس پوڈ کاسٹ میں اتنا پرتکلف انداز اختیار کرنا پڑ رہا ہے کہ تفسیر میاں کی جگہ میں آپ کو تفسیر صاحب کہہ رہا ہوں، تو اس کے لیے میری معذرت پہلے سے ہی۔ تو سب سے پہلا جو سوال ہے، اور جب خاص طور پہ میڈیا میں جب ہمارے یہاں بات چیت ہوتی تو میرے ساتھ کام کرنے والے لوگ بھی یہ اعتراض کرتے تھے کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی، بعض اوقات میں نے ان کو یہ اعتراض کرتے ہوئے خود سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی سائنسدان ہوں یا وہ غیب دانی کرنے والے، نجومی پیش گوئیاں کرنے والے، پامسٹری والے وغیرہ اس طرح کے جو لوگ ہیں، یہ سب کے سب یہ بھی تو پیش گوئیاں ہی کرتے ہیں، سائنس والے بھی کرتے ہیں اور یہ غیب دانی کرنے والے بھی پیش گوئیاں کرتے ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ نجومیوں کی پیش گوئیوں پر، غیب دانی والے لوگوں کی پیش گوئیوں پر تو آپ لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، سائنس کی پیش گوئیوں پر کسی کو اعتراض نہیں ہوتا؟ تو بقول سہیل وڑائچ سے بہت معذرت کے ساتھ، کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ تو آپ بتائیے یہ تضاد ہے یا نہیں ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم ایک سائنس کو تو اعتراض سے مبرہ قرار دے رہے ہیں، سائنسی پیش گوئیوں کو، چاہے وہ غلط بھی ہو جائیں، اور دوسری طرف ہم نجومیوں کو اور غیب دانوں کو کہہ رہے ہیں یہ تو چیز قابل بھروسہ نہیں ہے، نان سینس ہے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا جاتا ہے۔ اس سوال کا جواب مجھے آپ سے چاہیے۔ السلام علیکم، اور شکریہ بہت، آپ نے میرا بہت اچھا تعارف کروایا۔
ایک کریکشن کروا دوں میں کہ میں پروفیسر نہیں بنا تھا. میں نے جب ٹیچنگ چھوڑی 3 سال پہلے تو میں ایسوسیٹ پروفیسر تک تھا, اور اب میں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں کام کر رہا ہوں. اچھا, موضوع پہ واپس آ جاتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ فرق کیا ہے علم نجوم کی پیشگوئیوں میں اور سائنسدان جو بہت ساری پیشگوئیاں کرتے ہیں. تو اصل فرق جو ہے وہ ہمیں سمجھنا یہ ہوگا کہ سائنسی طریقہ کار کیا ہوتا ہے, اور اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم سائنسی طریقہ کار کیوں اختیار کرتے ہیں, سائنسدان یہ طریقہ کیوں اختیار کرتے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم انسان جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں, کوئی رائے قائم کرتے ہیں, تو اس میں کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں. غلطیاں کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ بہت ساری فیلیسیز ہیں, مغالطے ہیں جن کا ہم شکار ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک فیلیسی ہے چیری پکنگ, جسے آپ اردو میں میٹھا میٹھا ہپ ہپ کہہ لیں, کہ ہم اچھی چیز ہمارے خیال کے مطابق جو واقعات ہوتے ہیں ہمیں تو وہ یاد رہتا ہے کہ ارے بالکل یہ ویسے ہی تو ہو رہا ہے جیسے ہم نے سوچا تھا, لیکن اس کے خلاف جو باتیں ہوتی ہیں وہ ہم بھول جاتے ہیں, ہم اسے کاؤنٹ نہیں کر رہے ہوتے. تو اس طرح کے مغالطے سے بچنا ہے کہ واقعی میں ہم نے جو پیشگوئی کی ہے ان میں سے کتنی صحیح ثابت ہوئیں, کتنی غلط ثابت ہوئیں, یہ دیکھنا ہے. پھر ایلوژنس کا شکار ہو جاتا ہے انسان بڑی آسانی سے. میجک ٹرکس یا جادو کے تماشے جو دکھائے جاتے ہیں, ہم سب کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ جادو کوئی ویسا جادو نہیں ہے, انسان ہاتھ کی صفائی دکھا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم غلطی نہیں پکڑ پاتے کہ اس نے کس طرح سے چیز غائب کی, کس طرح سے چیز ہمارے سامنے آ گئی. تو انسان ایلوژنس کا شکار ہو جاتا ہے, اور ایلوژن کا شکار ہونے میں کبھی کبھار انسان اپنے آپ کو خود بھی دھوکہ دے سکتا ہے. یا ایک اور کانسیپٹ ہے کولڈ ریڈنگ کا. کولڈ ریڈنگ کے کانسیپٹ میں پھر ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنے خیال میں کسی اور طرح سے فیصلہ کر رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل وہ ذائچہ بنا کے فیصلہ کر رہا ہے یا پامسٹری میں ہاتھ دیکھ کے فیصلہ کر رہا ہے, لیکن اصل میں وہ سامنے والے کی باڈی لینگویج سے, اس کے کپڑوں سے, اس کے بولنے کے انداز سے اس کی شخصیت کو جان رہا ہوتا ہے. شرلاک ہومز کے ناول میں جب وہ پہلی دفعہ ڈاکٹر واٹسن سے ملتا ہے تو وہ جاتے ساتھ ہی یہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے آپ افغانستان سے آئے ہیں, میں ڈیوٹی کر کے آئے ہیں. تو اور پھر بعد میں وہ ایکسپلین کرتا ہے کہ میں نے کیسے ڈیڈیوس کیا, یہ میں نے کیسے اخذ کیا. تو یہ انسان کوئی شخص ہو سکتا ہے کہ کسی اور وجہ سے فیصلے کر رہا ہو, رائے قائم کر رہا ہو, لیکن وہ اسے علم نجوم کہہ رہا ہو. اور اس کی ایک ایگزامپل, ایک زمانے میں ایک گھوڑا تھا جسے کلیور ہانس کہا گیا, اور کہتے تھے کہ وہ میتھمیٹکس حساب کتاب کر لیتا ہے, حساب کے سوالوں کے جواب دے دیتا ہے. بعد میں پتہ چلا نہیں, وہ اپنے مالک کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کر فیصلہ کرتا تھا کہ 3-4 نمبرز اس کے سامنے, ان میں سے کس کو چنے. تو انسان یہ غلطیاں کرتا ہے. سائنسی طریقہ کار کہتا ہے کہ ہمیں ان ساری غلطیوں کو رول آؤٹ کرنا ہے, انہیں ایلیمنیٹ کرنا ہے. تو انسان سائنسی طریقہ کار میں ایک طریقہ ہے ڈبل بلائنڈ ایکسپیریمنٹس. ڈبل بلائنڈ ایکسپیریمنٹ یہ ہیں کہ نہ تو فیصلہ کرنے والے, تجربہ کرنے والے کو یہ پتہ ہو کہ اس کے سامنے جو چیز آ رہی ہے وہ کس رائے کو ظاہر کرتی ہے, اور نہ رائے دینے والے کو یہ پتہ ہو کہ وہ کیا ہے. تو اسے ڈبل بلائنڈ, یہ کبھی ایک اور پوڈ کاسٹ میں ہم اسے ڈیٹیل میں دیکھیں گے, لیکن ڈبل بلائنڈ ایکسپیریمنٹ کے ذریعے ہم ان میں سے بہت ساری چیزوں کو ایلیمنیٹ کر سکتے ہیں. تو اگر علم نجوم, پامسٹری, متبادل طب, یہ سارے کے سارے علم اگر سائنسی طریقہ کار کو فالو کرتے ہیں اور ڈبل بلائنڈ ایکسپیریمنٹ یا اس طرح کی چیزوں کو پاس کر جاتے ہیں, تو ہم ان پہ بھی ویسے یقین کریں گے جس طرح سے سائنسی پیشگوئیوں پہ یقین کرتے ہیں. اچھا, یہ تفصیل مجھے آپ کی بات سن کر لگا کہ جیسے کہ علم نجوم یا غیب دانی جیسی جو چیزیں ہیں ان پر کچھ شاید اسٹڈیز بھی ہوئی ہیں, تو کچھ آپ اسٹڈیز کا حوالہ دے سکتے ہیں کہ کون کون سی اسٹڈیز ہوئی. کیونکہ دیکھیے, میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم جب اس پوڈ کاسٹ کو میں بات کریں, ایک سنجیدہ گفتگو کریں, تو اس میں کچھ سنجیدہ حوالہ جات بھی ہیں. یہ نہ ہو کہ ہمیں ایک چیز ناپسند ہے تو ہم اس کو ریفیوٹ کر رہے ہیں, اس کا ریبٹل کر رہے ہیں, اس کی مذمت کر رہے ہیں, اور ہم بھی پھر چیری پکنگ کا یا میٹھا میٹھا ہپ ہپ کا ارتکاب کریں. تو آپ کی نظر میں کون سی ایسی اسٹڈیز ہوئی ہیں جو کہ غیب دانی والوں کو غلط یا زیادہ صحیح کہوں تو غیر درست, انیکوریٹ ثابت کرتی ہیں؟ یہ اچھا سوال ہے کہ کیا ایسی اسٹڈیز ہوئی ہیں. اس میں ایک بات تو یہ کہ, بلکہ ہم پہلے یہ بات کر لیں, ہم اپنے ٹرمز کلیئر کر لیں کہ
علم نجوم سے ہمارا کیا مقصد ہے، کیونکہ عام طور پہ عوام اور خواص دونوں دو اصطلاحات ہیں، ان میں فرق نہیں کرتے. ایک ہے علم نجوم جو 2500 سال پہلے بابل میں، بیبلیون میں ایجاد ہوا، اور ستاروں کی چال دیکھ کے، ستاروں کی پوزیشن دیکھ کر ان کا انسانی تقدیر پہ کیا اثر ہوتا ہے، انسانی شخصیت پہ کیا اثر ہوتا ہے، اس کی پیشگوئی کا علم ہے. اور ایک اور علم ہے فلکیات یا ایسٹرونومی. وہ سائنٹیفک ہے کیونکہ وہ سائنٹسٹ طریقہ کار کو اختیار کرتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ مریخ کیسا سیارہ ہے، اینڈرومیڈا گلیکسی کیسی گلیکسی ہے، اور وہ ستاروں کی فزیکل خصوصیات کو بتا رہا ہوتا ہے، سیاروں کی فزیکل خصوصیات کو بتا رہا ہوتا ہے. تو اس وقت ہم علم نجوم کی بات کر رہے ہیں جو قسمت کا حال بتانے کی بات ہو رہی ہے. اچھا، علم نجوم پہ لوگوں نے، سائنسدانوں نے کام کیا ہے. وہی گلوبل سائنس کے زمانے میں ہم نے بہت ڈیٹا اکٹھا کیا تھا اور ایک مضمون بھی پیش کیا تھا. تو دو بڑی اسٹڈیز ہیں. ایک ہے جیفری ڈین کی، انہوں نے 120 لوگوں کا انتخاب کیا، یہ 1987 میں کام کیا تھا، اور دیکھا، اور ان کا ذائچہ 45 نجومیوں کو بھیجا، اور ان میں سے پھر ان سے یہ پوچھا ان میں سے کون سے لوگ ایکسٹراورٹ ہیں یا کون سے لوگ ایکسٹراورٹ نہیں ہیں، یعنی جو زیادہ بولتے ہیں، لوگوں سے زیادہ انٹریکشن کرتے ہیں، ان میں سے کون سے وہ ہیں اور نہیں ہیں. ان میں سے 60 ایکسٹروورٹ تھے اور باقی نہیں تھے. نجومیوں نے جو جواب دیے اس میں درست جوابوں کی اوسط 50.2 آئی، اور تو جو تقریباً تکے میں بھی ہے. اگر میں ویسے ہی کوائن ٹاس کروں تو 50% رزلٹ آئے گا کہ یا تو ہیڈ ہوگا یا ٹیل ہوگی، تو یا تو ایکسٹروورٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. تو تقریباً جو نجومیوں کا جواب آیا وہ اس کے برابر ہی آیا، تکے کے برابر ہی آیا. اسی طرح سے ایک اور اسٹڈی ہوئی تھی. ویسے جیفری ڈین نے کئی ایکسپیریمنٹ کیے تھے، جن میں سے ایک یہ ہے. ایک اور اسٹڈی ہوئی تھی شان کالسن نے کی تھی، اور اس میں اس نے 116 لوگوں کا ذائچہ لیا تھا اور ان کا پھر پرسنالٹی چارٹ بنایا تھا، جو ماہر نفسیات بناتے ہیں. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا انٹرنیٹ پہ بھی، آپ اپنا سوالوں کے جواب دے کے پرسنالٹی انالیسس کروا سکتے ہیں. تو وہ ایک ایسا پرسنالٹی انالیسس کیا گیا 116 لوگوں کا. پھر ان کو ایک صحیح اور 2 غلط ملا کر 3 پرسنالٹی چارٹ نجومیوں کو دے دیے گئے، اور ان سے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ ان میں سے، ان تینوں میں سے کون سا شخص ایسا ہے جو اس تاریخ کو پیدا ہوا تھا، اور اس کے حساب سے آپ نے اس کا ذائچہ بنایا. تو آپ ذائچے کو ان کو میچ کر کے بتائیں. تو جب وہ میچ کیا گیا تو اس کا رزلٹ بھی تقریباً 34% آیا. اور اگر آپ کے پاس 3 چوائسیز ہوں تو 100 میں سے 33 دفعہ تو آپ کو ٹھیک ویسا ہی ہونا ہے، 33.33 دفعہ تو آپ کو ویسے ہی ٹھیک ہونا ہے. تو 34% اگین یہ تقریباً تکے کے ہی برابر ہے. تو وہی بات ہے. اور اس طرح کے کئی ایکسپیریمنٹ ہیں، آپ نیٹ پہ خود بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ جب بھی کنٹرولڈ ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے کہ نجومی کو سامنے والے کا نہیں پتہ، اور سامنے والے جو فیصلہ کر رہا ہے اسے نجومی سے وہ نہیں مل رہا، تو رزلٹس اتنے اچھے نہیں آتے جتنے لوگ سمجھتے ہیں. اور وہی بات کہ چیری پکنگ فالیسی، کولڈ ریڈنگ والا مسئلہ، جب آپ کنٹرول سے غائب کر دیں، اسے ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کریں، تو پھر رزلٹس اچھے نہیں ملتے. ایک چیز اس میں ضرور ہے، جب سائنس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جب 100 دفعہ تجربہ کرتے ہیں تو اس میں بھی تکے سے 1 یا 2 دفعہ تجربے اچھے مل جاتے ہیں، اچھے نتیجے مل جاتے ہیں. اسی لیے ایک اور چیز ہے سائنس میں جو ریپروڈیوسیبلٹی ہے، کہ آپ اپنے تجربے کو دہرا سکیں. تو اگر آپ ویسے دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ 100 تجربے کیے، 98 ناکام ہوئے، 2 دفعہ زبردست کامیابی ملی. لیکن ان کو بھی کسی دوبارہ سے دہرایا جائے تو آپ کو وہ کامیابی نہیں ملتی. تو اگر ایک آدھ اچھے ریزلٹس آئے بھی ہیں تو وہ ریپروڈیوسیبل نہیں ہیں. کسی اور نے اسی سیٹنگ میں، اسی ایکسپیریمنٹل سیٹنگ میں جب تجربے کیے تو اسے اتنے اچھے ریزلٹس نہیں ملے. وہ تمہارے وہ تکے والی بات پہ نا مجھے مرحوم طارق عزیز کا نیلام گھر یاد آ گیا. وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بہت مشکل سوال ہوتا تھا اور اس کے وہ 2-3 جواب دیتے تھے جیسے ایم سی کیوز ٹائپ کے. تو وہ وہاں پہ جو جواب دینے والا ہوتا تھا وہ کبھی سر کھل جاتے ہیں، اس کا یہ فلاں جواب ہے. تو طارق عزیز تم تکا لگ گیا. تو میں بھی کہوں گا علم نجوم میں تکا لگ گیا. بہرحال یہ مذاق اپنی جگہ پہ، تفنن برطرف. میں اس بار بار میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ ہم پوڈ کاسٹ کے ذریعے سائنس کی بات کر رہے ہیں، سائنس سے سوالوں کی بات کر رہے ہیں،
ہم سائنس اور سوڈو سائنسز کی کو ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن میں بہت شدت سے یہ چیز محسوس کر رہا ہوں کہ شاید ہمیں ایک پوڈ کاسٹ یا ایک سیریز آف پوڈ کاسٹ اس نقطے پر کرنے کی ضرورت ہے کہ سائنس ہے کیا اور سائنس کیا نہیں ہے, کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پہ ایک تو کرنچ کانٹینٹ بہت آ گیا ہے, دوسرے یہ کہ لوگوں کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگ ایسا کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں جو سائنٹیفکلی ویلڈ بھی نہیں ہے. اور ایک تو مجھے عجیب و غریب, یہ دیکھیں ناظرین اس منظر میں دیکھیں یہ ہو رہا ہے, ہم آپ کو ریسرچ کر کے بتا. ابے یار خدا کا خوف کرو یار, ایٹ لیسٹ اپنا اسکرپٹ اپنی ریسرچ تو صحیح کر لو. مطلب آپ نے گوگل سرچ کیا, سب سے ٹاپ پہ 3-4 رزلٹس آ گئے, آپ نے کہا بس یہی صحیح ہے. آپ کو یہی نہیں معلوم کہ سائنٹیفکلی کیا چیز پروون اور اسٹیبلش ہے اور کیا چیز پروون اور اسٹیبلشڈ نہیں ہے. ایون لوگوں کو ڈیبیٹس کا نہیں پتہ. بہرحال یہ ہے کہ میں خواہ بات کو یار ڈریگ کر کے ادھر لے گیا. پچھلی باری جو مجھے شکایت سہیل سے تھی, آج مجھے اپنے آپ سے ہے. تو اب ہم اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. چلیے, آپ نے جو کچھ بھی کہا سائنٹیفک میتھڈ پہ بات کی اور کہ کس طرح سے اسٹڈیز ہوئیں, چلیے یہ بات مان لی آپ نے. لیکن بھائی آج کل آپ چلے جائیں مختلف چینلس میں, ایون اس میں باہر کے چینلس بھی شامل ہیں, کہ وہ ایسٹرالوجر, وہ جو نجومی صاحب ہوتے ہیں یا خاتون ہوتی ہیں, ان کے سامنے بھائی ایک کمپیوٹر رکھا ہوا ہوتا ہے, لیپ ٹاپ بڑا شاندار قسم کا, اور وہ اس میں یوں بٹن دبا دبا کے جو ہے نا وہ لوگوں کی قسمت کا حال بتا رہے ہوتے ہیں. دیکھا ہوگا. تو باقاعدہ طور پر ایسے سافٹ ویئر, اور اب تو خیر موبائل ایپس بھی آ گئی ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں, مجھے جب وہ میں جس سروس کو میں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے جو میری موبائل سروس ہے, وہاں سے مجھے پروموشنل میسیجز آ رہے ہوتے ہیں کہ جی اپنی قسمت کا حال جانیے, فلانا بٹن دبائیے, فلانی سروسز لیجیے. ہر جگہ پہ سافٹ ویئر, کمپیوٹر پروگرام, ایپس, ظاہر بات ہے یہ سب کے سب سائنٹیفک چیزیں, تو یہ استعمال ہو رہی ہیں علم نجوم میں, ایسٹرالوجی میں. تو تب بھی ہم اس چیز کو سائنٹیفک کیوں نہیں مانتے میرے بھائی؟ جواب دو ظالمو, جواب دو سائنس والو. ایک بات تو یہ ہے کہ کمپیوٹر ہو یا میتھمیٹکس یا ریاضی ہو, یہ بالکل ایک یہ ٹولز ہیں. ایسی ٹول جس طرح سے چھری ایک ٹول ہے, یہ مائک ایک ٹول ہے, اسی طرح سے یہ ایک ٹولز ہیں جس کے ذریعے ہم کوئی کام کر سکتے ہیں. اب یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم ان کے ذریعے صحیح کام کر رہے ہیں یا غلط کام کر رہے ہیں. کمپیوٹر میں ایک کانسیپٹ ہے گاربیج ان اور گاربیج آؤٹ, کہ اگر آپ جس طرح کا ڈیٹا کمپیوٹر کو دیں گے, جس طرح کی انسٹرکشن یا ہدایات کمپیوٹر کو دیں گے, وہ اسی طرح کے آپ کو ریزلٹس یا آؤٹ پٹ دے گا. تو ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز کمپیوٹرائزڈ ہے یا کوئی چیز حساب کی, ریاضی کی ایک ایکویشن کے طور پہ لکھی ہوئی ہے تو وہ سائنٹیفک ہے. وہ اپنی سینٹیکس میں, فارم میں تو میں ایک چیز کو فالو کر رہی ہے, لیکن وہ غلط بھی ہو سکتی ہے, یا یہ کہہ سکتے ہیں وہ ریئل لائف کے خلاف بھی ہو سکتی ہے. کمپیوٹر میں تو بہت اب آسان ہو گیا آج کے دور میں جواب دینا, 2 سال پہلے بھی یہ اتنا آسان نہ ہوتا. ابھی آپ جائیں کسی بھی امیج کریٹر پہ اور اس سے کہیں مجھے 6 ٹانگوں والا گھوڑا بنا دو, وہ بنا دے گا. آپ کہیں کہ مجھے 10 سینگوں والی گائے کی تصویر بنا کے دے دو, وہ 10 سینگوں والی گائے کی تصویر بنا کے دے دے گا. تو کمپیوٹر تو انسٹرکشنز پہ چلتا ہے. اگر کسی ایسٹرولوجر نے, علم نجوم کے ماہر نے اپنی انسٹرکشنز, اپنا ڈیٹا اسے دیا ہوا ہے تو وہ اس کے حساب سے جواب دے رہا ہوگا. لیکن جس طرح سے 6 ٹانگوں کا گھوڑا حقیقی دنیا میں نہیں ہوتا یا 10 سینگوں والی گائے حقیقی دنیا میں نہیں ہوتی, تو اسی طرح سے, اور کمپیوٹر اسے ڈسپلے کر رہا ہے, تو اسی طرح سے یہ ساری چیزیں ایسٹرولوجی کو بھی جب تک ہم ٹیسٹ نہیں کریں گے سائنٹیفک طریقہ کار سے, صرف کمپیوٹر پہ آنے کی وجہ سے ہم اسے درست نہیں مان سکتے. اور یہ ایک اور آپ پہلے جو بات کر رہے تھے اس سے ریلیٹڈ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم ہمیشہ سے روتے آئے ہیں اس بات پہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مجھے چیز ویب پہ مل گئی. آج کل ایک اور اس سے آگے والی چیز آ گئی, یہ چیز ہمیں چیٹ جی پی ٹی پہ مل گئی. لیکن ویب پہ غلط انفارمیشن بھی ہوتی ہے. چیٹ جی پی ٹی اسی ویب پہ ٹرین ہوا ہے بہت سارا, تو وہ بھی ان غلط انفارمیشن سے ٹرین ہوا ہے. تو ضروری نہیں کہ جو چیز چیٹ جی پی ٹی پہ ملے
ویب پہ ملے وہ ہمیشہ صحیح ہو، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، اور ہمیں اسے چیک کرنے کے لیے ماہرین سے پوچھنا پڑے گا کہ کیا یہ واقعی میں صحیح ہے یا نہیں۔ ارے تفسیر، تم نے بڑی مزیدار بات کہی. تمہاری بات پہ نا مجھے ایک ابھی حال کے دنوں میں مہینوں میں ایک چیز بڑی ڈسکس ہو رہی ہے، اور وہ ہے ماڈل کولیپس. ماڈل کولیپس کیا ہے کہ آپ اے آئی سافٹ ویئر استعمال کرتے ہوئے آپ نے کچھ ڈیٹا، مثال کے آپ نے کچھ آرٹیکل، کچھ چیزیں جنریٹ کی، پھر آپ نے وہی چیزیں آپ نے انٹرنیٹ پر شیئر کرا دی. اب جو فردر ٹریننگ ہو رہی ہے اے آئی کے جو مختلف جو لارج لینگویج ماڈلز اور ان طرح کے جو، وہ اسی ڈیٹا کو اپنے ان پٹ میں استعمال کر رہے ہیں. تو اب سائنٹسٹ نے اس خدشے کا اظہار کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے برسوں میں یہ جتنے جنریٹو اے آئی کے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں، جتنے بھی سافٹ ویئر موجود ہیں یا جن کو اب ٹرین کیا جا رہا ہے، جنریٹو اے آئی کے جتنے بھی سافٹ ویئر جنہیں آج ٹرین کیا جا رہا ہے، تو ان کو جو ملنے والا جو را ڈیٹا ہے اس کی کوالٹی بہت زیادہ لو ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کوالٹی اور لو ہوتی جا رہی ہے. تو انہیں اس بات کا خدشہ ہے سائنٹسٹ کو کہ اے آئی بجائے امپروو ہونے کے ڈیگریڈ ہوتی جائے گی، اس کے جو تنزلی ہوتی چلی جائے گی، اور آنے والے وقت میں یہ جتنے بھی جنریٹو اے آئی کی جو پروڈکٹس ہیں ساری کی ساری نہ صحیح لیکن لگ بھگ مکمل طور پر یہ ناکارہ ہو کر رہ جائیں گی، آپ کے کسی کام نہیں آئیں گی. تو اس ایک سینیریو کو وہ نام دے رہے ہیں ماڈل کولیپس کا. تو میں نے کہا کہ چلو یار، یہ کیونکہ بات ہم کمپیوٹر کی اور سافٹ ویئر کی کر رہے تھے، تو میرے ذہن میں اچانک سے یہ بات ہے کہ چلو تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کر ہم کچھ اور بھی بات کر لیں. تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف، یا یوں کہیے کہ اگلے اعتراض کی طرف، جو کہ سائنس پر کیا جاتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو کہ علم نجوم یعنی ایسٹرالوجی اور سوڈو سائنسز یا غیب کی باتیں جو بنانے والی، اس کو ہم فارچون ٹیلنگ کہتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں. اچھا، یہاں تک تو بات ہو گئی، ہم نے جدت پہ بات کر لی. اب تھوڑا قدامت پر آ جائیں کہ ذکر جب چھڑ گیا قدامت کا، بات پہنچی موئنجو داڑو تک. تو ہم موئنجو داڑو تو نہیں جا رہے، ہم بابل تک جا رہے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ 2500 سال پہلے علم نجوم کا آغاز بابل سے یعنی کہ بیبلون سے ہوا، یا شاید اس سے بھی پہلے ہوا ہو، یا شاید 2500 قبل مسیح میں ہوا ہو، واٹ ایور. علم نجوم یعنی ایسٹرالوجی جو ہے وہ قدیم علوم میں سے ایک علم ہے. اس کے مقابلے میں اگر ہم بات کریں سائنس کی، تو سائنس جیسا کہ ہم جانتے ہیں اور جس انداز سے ہم اسے برت رہے ہیں، اگر ہم بہت زیادہ مارجن بھی دیتے ہیں تو یہ 1000 سال پرانے ایک ایکسرسائز ہے جس کو آج ہم سائنس کے نام سے جانتے ہیں. تو میرے ذہن میں یہ یوں کہے کہ علم نجوم کو جو ماننے والے ہیں، غیب دانی کا جو ماننے والے ہیں، ان کی طرف سے یہ ایک اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ بھائی ایک نئی چیز جس کو آپ سائنس کہہ رہے ہیں، جو یہ خود کہتی ہے کہ جی مجھ سے تو غلطی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں آپ ایک بہت پرانی چیز جس پر لوگوں کی بہت بڑی تعداد بھروسہ کرتی ہے، یقین کرتی ہے، آپ اسے کیوں نظر انداز کر رہے ہیں؟ مطلب لوگ اعتراض کر سکتے ہیں نا. تو آپ کے پاس اس سوال کا کیا جواب ہے کہ آپ ایک پرانی چیز جس پر بہت زیادہ لوگ بھروسہ کرتے ہیں، بہت زیادہ یقین بھی کرتے ہیں، لوگوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، اس کے مقابلے میں آپ ایک ایسی چیز پر بھروسہ کیوں کریں جو خود کہہ رہے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے؟ کیا جواب ہوگا آپ کے پاس؟ اچھا سوال. اچھا، تو آپ نے اس سوال میں بیسکلی 2 سوال پوچھیں. ایک تو یہ کہ قدیم چیز ہے تو ہمیں اس پہ اعتبار کرنا چاہیے. آپ نے ایک شعر پڑھا تو مجھے بھی ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی ہے دشوار قوموں کی زندگی میں. تو ضروری نہیں ہے کہ قدیم چیز پہ ہم بھروسہ کریں. آج ہم اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کمرے میں اے سی چل رہا ہے اور ٹیوب لائٹس ہیں اور الیکٹرک لائٹس ہیں، چراغ نہیں ہے، ہاتھ کے پنکھے نہیں ہیں. تو اگر کوئی نئی چیز آ جاتی ہے اور ہمارے استعمال میں ہے اور وہ پرانی چیز سے بہتر ہو سکتی ہے. لازمی نہیں ہے کہ ہم اڑے رہیں کہ کیونکہ کوئی چیز پرانی ہے تو اسی لیے اچھی ہے. سائنس کیوں بہتر ہے؟
اے سی کیوں بہتر ہے ہاتھ کے پنکھے سے ہم سب طے کر چکے ہیں کہ کیوں بہتر ہے. سائنس کیوں بہتر ہے علم نجوم سے, یا سائنسی طریقہ کار کیوں بہتر ہے علم نجوم کے طریقہ کار سے, وہ میں نے شروع میں بات کر لی تھی کہ انہن وجہ سے سائنس وہ غلطیاں نہیں کرتی جو علم نجوم میں میں غلطیاں ہوتی ہیں, وہ غلطیاں سائنس نہیں کرتی. تو ایک جواب تو یہ ہو گیا. دوسری چیز, اور اس میں قدیم اور جدید کی بحث نہیں ہونی چاہیے, صحیح اور غلط کی بحث ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے, اور پہلی نظر میں یہ صحیح بھی لگتا ہے کہ آپ دوسروں پہ تو سائنسدان, سائنسی سوچ رکھنے والے, سائنس کو پسند کرنے والے دوسروں پہ تو بہت اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ایکوریٹ نہیں ملا. میں نے ابھی دو ریسرچ بتا دیں کہ یہ دیکھیں اس میں کوئی رزلٹ نہیں ملا, اور میں کہہ رہا ہوں کہ میرے سامنے اور بہت سارے رزلٹس رکھے ہوئے ہیں کہ اس میں علم نجوم صحیح ثابت نہیں ہوا یا اس کی ایکوریسی ثابت نہیں ہوئی. لیکن جب سائنسدان خود کام کرتے ہیں تو اس میں بھی مسئلے ہوتے ہیں. موسم کا حال بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں آج کل بارش ہوگی اور پھر کل بارش نہیں ہوتی. تو یہ بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے کہ آپ غلطیاں کرتے ہیں تو وہ قبول ہے, لیکن نجومی غلطی کرے تو وہ قبول نہیں ہے. تو اس کا جواب یہی ہے کہ سائنسی طریقہ کار میں ایک تو سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے, کسی طرح سے ہمیں سب کچھ پتہ چل گیا اور ہماری بات میں غلطی نہیں ہو سکتی. ہم نے یہ طریقہ کار اختیار کیا ہے, اسی لیے وہ بات سب سے شروع میں نے بات کر دی تھی کہ یہ طریقہ کار اختیار کیا, اس سے ہمیں یہ رزلٹ ملا. اگر اس سے مختلف کوئی رزلٹ ملے گا تو ہم اسے قبول کر لیں گے, اپنی چیزوں کو تبدیل کر لیں گے. نیوٹن ہو یا آئنسٹائن ہو, اگر ان کی تھیوریز میں بھی کوئی خامی نظر آئی تو آنے والوں نے اس خامی کو دور کر دیا. ہم انسسٹ نہیں کرتے رہے کہ اتنے بڑے سائنسدانوں کی بات کو ہم کیوں رد کریں. تو ایک جواب یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب سائنس میں پیش گوئی ہوتی ہے, جیسے موسم کا حال غلط ہو گیا, کسی دوا نے اثر نہیں کیا, تو جب بھی یہ پریڈکشن سائنس طریقہ کار سے کروا رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک پرابیبلٹی آ جاتی ہے کہ ہمارے خیال میں اتنے % صحیح ہوگا. موسم کا حال میں یہ ہوتا ہے کہ بارش کا امکان ہے 70% امکان ہے, 30% ہے کہ وہ نہیں ہو. تو ایک پرابیبلٹی آ جاتی ہے, وہ پرابیبلٹی بھی ہم کسی سائنسی طریقہ کار سے آتے ہیں. اور اگر وہ پرابیبلٹی بھی بہت زیادہ غلط ثابت ہونے لگے تو اس سسٹم کو ریوائز کر کے صحیح کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. مسئلہ علم نجوم ایسٹرولوجی جیسے علم میں یہ ہے کہ یہ ہزاروں سال سے ویسے ہی ہے اور کہتے ہیں یہ پرفیکٹ ہے, اس میں آپ کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے, کسی سائنسی طریقہ کار سے تبدیلی نہیں لا سکتے. تو اگر کوئی بھی علم, کوئی بھی طریقہ کار اگر ہم سائنسی طریقہ کار کو فالو کرنا شروع کر دے اس کے میرٹس کے بیس پر, تو اسے بھی قبول کیا جا سکتا ہے, چاہے اور وہ بتا دے کہ یہ ایکوریٹ نہیں ہے, 40% ایکوریٹ ہے, 60% ایکوریٹ ہے, تو اسے بھی مانا جا سکتا ہے جب بس تکے سے بہتر ہو. اچھا چلیے, یہ تو ہمارے پاس آ گئے اعتراضات, کیا کہتے ہیں دعویٰ جواب دعویٰ والی بات ہو گئی. اب جسٹ اے کوئک نوٹ, آپ ایسٹرونومی اور ایسٹرولوجی یعنی کہ فلکیات جو کہ ایک سائنسی علم ہے, اور ایسٹرولوجی جو کہ سوڈو سائنس ہے, یا یوں کہیے کہ سائنس ہے ہی نہیں سرے سے, ان دونوں کا موازنہ کرتے ہوئے آخر میں آپ کیا کہنا چاہیں گے ان دونوں کا موازنہ کرتے ہوئے؟ یہ ایک اچھی چیز ہے. ایک بات تو یہ کہ ابھی تک جتنی میں نے بات کی وہ ایکسپیریمنٹ والی بات کی کہ اگر ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایسٹرولوجی صحیح ہے تو ہم اس کے سائنسی تجربے کس طرح سے کر سکیں. اور کہا یہ میں نے کہ زیادہ تر سائنسی تجربوں میں, تقریباً تمام سائنسی تجربوں میں وہ تکے سے بہتر ثابت نہیں ہوئی, یا اتنا بہتر ثابت نہیں ہوئی جتنے نجومیوں نے پیش گوئی کی تھی. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا تھیوریٹیکل اعتراض ہیں ایسٹرولوجی پہ. ایسٹرولوجی پہ ہم تھیوریٹیکل اعتراض بھی کر سکتے ہیں کہ یہ ہم کیوں یقین کریں کہ یہ کام کرتی ہے. ایسٹرولوجی اسٹارٹ ہوئی تھی تو جب انسان کو کائنات کے بارے میں نہیں پتہ تھا, لوگوں نے آسمان پہ ستارے دیکھے, انہیں اس پہ تصویریں بنی ہوئی نظر آئیں. کسی کو انہوں نے شیر کہا, کسی کو انہوں نے بیل کہا, کسی کو انہوں نے بچھو کہا, کسی کو انہوں نے ترازو کہا, اور ان کی بیس پر فیصلے کیے گئے کہ اس کی قسمت ایسی ہوگی اور اس کی قسمت ایسی ہوگی.
لیکن آج ہمیں پتہ ہے کہ آسمان پہ وہ جسے ہم زوڈیاک سائن کہتے ہیں یا برج کہتے ہیں، وہ خیالی تصویریں ہیں، اور جہاں سے ہم بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں وہاں سے وہ تصویر بنتی ہے. ہم کسی اور سیارے میں چلے جائیں یا کہیں کسی اور زمانے میں چلے جائیں تو وہ تصویریں ویسی نہیں ہوں گی. تو ایک چیز جو حقیقی ہی نہیں ہے اس پہ پوری تھیوری کھڑی کر دی کہ یہ پیش گوئیاں کر رہے ہیں. پھر وہی کہ سیاروں کے بارے میں کہ مریخ جو ہے، مریخ کو، مارس کو جنگ کا دیوتا کہا گیا اور اس کے حساب سے پیش گوئیاں ہوئیں. زہرہ جو ہے وہ حسن کی دیوی ہے. جب آج کی سائنس نے جب اسپیس شپس مریخ پہ پہنچے تو انہیں مریخ ایک ٹھنڈا سیارہ ملا، جنگ کی گرمی اس میں کہیں پہ بھی ہمیں نظر نہیں آتی. اس کے مقابلے میں جب زہرہ یا وینس پہ پہنچے تو وہ انتہائی گرم سیارہ ہے، اس پہ تیزابی بارش ہوتی ہے. تو وہ خیال ان سیاروں کے بارے میں جو ہزاروں سال پہلے لوگوں کا تھا وہ آج کی ہماری آبزرویشن کے سے بالکل الٹ ہے. تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ علم نجوم والے ان چیزوں کو کس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں. بعض دفعہ ایکسپلین کرنے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ریڈیو ویوز کا انسانی جسم پہ اثر ہوتا ہے، گریوٹی کا اثر ہوتا ہے، تو ان کی گریوٹی اور ان کی ریڈیو ویوز اور ان کی ویوز کا اثر ہوتا ہے. لیکن جب ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں سائنسی حساب سے تو روشنی کا اثر مجھ پہ مریخ کی سے آنے والی روشنی کا یا برج سرطان سے آنے والی روشنی کے مقابلے میں یہاں جو اسٹوڈیو میں روشنی لگی ہوئی ہے اس کے زیادہ اثر ہو رہا ہے. گریوٹی کا مجھ پہ ان سیاروں اور ستاروں کے مقابلے میں ارد گرد کی جو عمارتیں ہیں ان کی گریوٹی شاید مجھ پہ زیادہ اثر کر رہی ہے. تو گریوٹی سائنسی طور پہ یہ اثر اتنا بڑا نہیں ہے کہ وہ فرق ڈال سکے. ایون ہم دیکھتے ہیں کہ چاند کے علاوہ اور کوئی سیارہ یا ستارہ جو ہے وہ ٹائڈس یا مد و جزر نہیں بنا سکتا. تو ہم ان کو اتنی بڑی سپر نیچرل طاقت کیسے دے سکتے ہیں کہ وہ انسانی تقدیر پہ اثر ڈال رہے ہیں سائنٹیفک طریقے سے. اچھا جی، یہاں تک تو چلیں بات ساری کی ساری کلیئر ہو گئی، اور میرا خیال یہ کہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو بھی یہ باتیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی. میں ایک چیز واضح کر دینا چاہتا ہوں، ہمارا کام ہے خلوص نیت کے ساتھ اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھنا. وہ ہم نے رکھ دی، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ریشنل تھنکنگ کی طرف مائل ہوں. بالکل ہم سائنس کو، سائنٹیفک میتھڈ کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے پہلی پوڈ کاسٹ میں بھی بات کہی تھی، میں وہی بات دوبارہ دہراؤں گا. ہم چاہتے ہیں کہ آپ سائنٹیفک تھنکنگ کیجئے، آپ ریشنل تھنکنگ کیجئے، ضرور کیجئے، لیکن خدا را سائنس کے بھی پجاری نہ بنیے. کیونکہ اگر آپ سائنس کو ایک عقیدے کی طرح بنا دیں گے، سائنس کی ہر چیز کو پوجنا شروع کر دیں گے، ایک جائز طور پر اسکیپٹسزم کو، ریشنلٹی کو نکال کر بس یہ کہہ دیں گے جی یہ چیز سائنس سے ثابت ہے لہٰذا یہی حرف آخر ہے، جب آپ اس سوچ کا شکار ہو جائیں گے جس کو ہم سائنس پرستی کہتے ہیں، سائنسزم کہتے ہیں، تو یہ چیز بھی خود سائنس کے لیے اور ریشنلٹی کے لیے بہت بری ہے. انہی اختتامی تاثرات کے ساتھ میں شکریہ ادا کروں گا تفسیر صاحب کا اور آپ سب کا کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر ہمارے بہت زیادہ خشک گفتگو کو برداشت کیا. لیکن ہماری مجبوری ہے، ہم کرنچ کانٹینٹ کے لوگ نہیں ہیں، ہم وہی کانٹینٹ بنائیں گے جو ہم جانتے ہیں، جس پر ہمیں عبور ہے. آپ سب کا ہمیں دیکھنے کا، ہمیں سننے کا اور ہمیں برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.